الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي. آمين يا رب العالمين، بجاه الرحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. الحمد لله. محترم ناظرین و سامعین کرام، آج انشاءاللہ تعالی ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 2 سے میرے محترم. یہ مبارک آیا طویل آیا ہے میرے محترم، اور اس میں بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی تقریباً 8 مختلف مضامین ہیں میرے محترم. 8 مختلف مضامین ایک قرآن کریم کی آیت میں. وہی جو میں آپ کو بتایا تھا میرے محترم، بالعموم سمجھا جاتا ہے کہ شاید ہر آیت میں ایک ہی پیغام ہوتا ہے، ایک ہی مضمون ڈسکس کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے الحمدللہ میرے محترم. ابھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ایک سے زیادہ 3 مضامین 4 مضامین اس مبارک آیت میں تو الحمدللہ 8 مضامین کا تذکرہ فرمایا گیا ہے. اور انداز تخاطب کیا ہے میرے محترم؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان. محترم ہم اہل ایمان تو نہیں ہوئے ہیں نا ابھی. قرآن کریم کی تعلیمات پہ عمل کریں گے تو شاید الحمدللہ اہل ایمان کے مقام یا اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے. تو ابھی تو میرے محترم ایک پروسیس میں چل رہے ہیں. ابھی ایک پروسیس ہے، اس کے تھرو ہم اس کے تھرو جا رہے ہیں میرے محترم، اہل ایمان میں شامل ہونے کے لیے. مگر اللہ تعالی ابتداءً ہم سے کہہ دیا اے اہل ایمان. کیوں میرے محترم؟ یہ کیا اسلوب ہے؟ جی آئیے اس کو سمجھتے ہیں تفسیر قرآن بالقرآن سے ہی. اور یہ دیکھیے یہاں آیت نمبر الحمدللہ جہاں سے مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا، یہ آیت نمبر 136 میرے محترم. النساء کی 136 ضرور اس کو سمجھ لیجئے، وضاحت ہو جائے گی اس میں کہ کیوں اللہ تعالی نے اہل ایمان کہا. جی یہ دیکھیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لے آئیے اللہ تعالی پر اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اہل ایمان سے کہا جا رہا ایمان لے آئیے. تو پھر ایمان لانے کا اگر ایمان لانے کی تلقین کی جا رہی ہے تو پھر ہم اہل ایمان کیسے ہوئے میرے محترم؟
نہیں ہو سکتے نا جی، ورنہ نہیں کہا جاتا یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لی آئیے اللہ تعالیٰ پر اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یہاں تو ہونا چاہیے تھا یا ایھا الناس، اے لوگو، آتا ہے قرآن کریم میں نو ڈاؤٹ جی، یا ہوتا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، مگر یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا، کیوں میرے محترم جی؟ اللہ اکبر۔ میرے محترم، اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو انکریج کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، حالانکہ ابھی ہم اہل ایمان ہوئے نہیں ہیں۔ وہاں 136 میں اہل ایمان کے کر ایمان کی تلقین کی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہم اہل ایمان نہیں ہیں، مگر ہمیں یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا جا رہا ہے، انکریج کیا جا رہا ہے، حوصلہ دیا جا رہا ہے۔ جس طریقے سے میرے محترم ماں باپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بیٹے صاحب کو ڈاکٹر بنانا ہے، اب خیر کے ساتھ وہ KG1 میں جانا شروع ہوئے، اس وقت سے ماں باپ نے کہنا شروع کر دیے ڈاکٹر صاحب آپ کیسے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ آئیے، ڈاکٹر صاحب آپ بیٹھیے، آپ کھائیے ڈاکٹر صاحب۔ ابھی 2 سال کا بچہ ہے میرے محترم، کہاں سے وہ ڈاکٹر بن، اتنا بنا آنر، اتنی بڑی ڈگری آپ نے اس کو 2 سال میں ہی دے دی، 2 سال کی ایج میں۔ اب اس کو وہ پروان چڑھتا ہے، یہ دیکھیں پروان چڑھتا ہے، اسکولنگ، اس کے بعد میٹرک، انٹر، میڈیکل کالج، 12 15 16 سال سے میرے محترم وہ اپنے کان میں یہ صدا سن رہا ہے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نفسیاتی طور پر وہ تیار ہو جائے گا تو بھی ڈاکٹر جی، اگر وہ بننا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر بیکوز بچپن سے ایک بات ڈرل کی جا رہی ان کے ذہن میں کہ یو آر اے ڈاکٹر، یو آر اے ڈاکٹر، یہ جو تکرار ہے، یہ جو ریپیٹیشن ہے میرے محترم، یہ در حقیقت موٹیویشن کرنا تھا، اس کو مائل کرنا تھا تو بھی ڈاکٹر بنانے کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا مظہر ہے میرے محترم جی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اے اہل ایمان کہا، بارہا کہا، حالانکہ ہم اہل ایمان میں ابھی شمار نہیں ہوئے، پہلے قدم پر ہیں، پہلا اسٹیپ، مگر کہاں جا رہے اہل ایمان؟ ہمیں یہ بات سنائی جا رہی ہے، دہرائی جا رہی ہے، نفسیاتی طور پر ہمیں تیار کیا جا رہا ہے، ہمیں موٹیویٹ کیا جا رہا ہے تو بھی مومن بننے کے لیے جی، ہمیں ایمان کا مقام عطا کرنے کی اس کی جستجو ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ جب میں سنوں گا اے اہل ایمان، اے اہل ایمان، اے اہل ایمان، تو کبھی تو جی چاہے گا کہ چلیے اہل ایمان بھی بن کے دیکھ لیتے ہیں۔ نفسیاتی طور پر میرے محترم ہمیں الحمدللہ اس بات کو کہا گیا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا مظہر ہے میرے محترم جی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اہل ایمان میں شامل ہو جائیں، مگر اس کے لیے پریشرائز نہیں کیا جا رہا، نہ منفی رویہ نہیں، نیگیٹو رویہ نہیں ہے میرے محترم، مثبت سوچ، یہ دیکھیں مثبت رویہ۔ انڈائریکٹلی ہم سے کہا جا رہا ہے کہ یو آر اے مومن، اے اہل ایمان، اے اہل ایمان، انڈائریکٹلی مجھے ایمان والا کر کے مخاطب کیا جا رہا ہے میرے محترم۔ کتنا پیارا انداز ہے میرے محترم، یہ دیکھیں جس طریقے سے ہمارے بچے بچپن سے 16 سال تک بچہ سنتا آئے گا ڈاکٹر ڈاکٹر ڈاکٹر، تو بن جائے گا نا خیر کے ساتھ کبھی نہ کبھی۔ اس کو ہم پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں تو بھی یہ ڈاکٹر، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں پریپیئر کر رہے ہیں تو بھی یہ مومن میرے محترم۔ یہی ہوتا ہے میرے محترم،
The people came as you treat them and as you call them. جی جیسا آپ ان کو کال کر کے بلائیں گے ایسے ہی بنتے چلے جائیں گے. آپ جیسے لوگوں کے ساتھ ٹریٹ کریں گے آپ ان کو غلامانہ طریقے سے ٹریٹ کریں گے. جی غلام بنائیں گے ان کو, توہین کریں گے ان کی, تحقیر کریں گے, ایسے ہی بنتے چلے جائیں گے. وہ ان کو رسوائی اچھی لگے گی, ان کو تحقیر ہونا اچھا لگے گا, بیکاز آپ نے ان کو یوں ٹریٹ کیا ہے. یہی فرق ہے. دیکھیے میرے محترم, جی میرے حبیب میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین, آپ نے ان سب کی قائدانہ تربیت کی تھی, قائدانہ نت غلامانہ. فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد بات بدل گئی میرے محترم. اب تربیت ہو گئی غلامانہ تربیت. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ بادشاہت اور حکومت کا جو سلسلہ شروع کیا گیا, کیوں؟ لوگوں کو غلام بنانے کے لیے. جی ہم سبھی غلام ہیں حکومت کے میرے محترم, ہے یہ نہیں؟ بالکل ہے. کوئی آزادی نہیں. کس نے کہا کہ آزادی؟ میرے محترم غلام ہیں. جس حکومت کے اندر رہ رہے ہیں اس حکومت کے غلام ہیں. جی جی قرآن نے نہیں چاہا تھے سب کو, اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد کرنا چاہا, مگر بہت جلد ماشاءاللہ بہت جلد ہی معاویہ صاحب نے پھر مسلمانوں کو غلامی کے اندر لیا, اور وہ سلسلہ بادشاہت کا جو شروع کیا ہے معاویہ نے آج تک چل رہا ہے اور چلتا رہے گا تا قیامت. فائدہ ہے نا میری محترم. بادشاہ اور حاکم کا مطلب میرے محترم ہر چیز کے مالک ہو جانا, ہر چیز کے, زمین کے بھی مالک, فضا کے بھی مالک, اب تو ماشاءاللہ جی ہر چیز کے مالک. اعوذ باللہ. بہرحال میرے محترم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ ہم لوگوں کو حوصلہ دینے والے بنے. کیوں میرے محترم؟ اب یہ بھی سن لیجئے. دیکھیے فطری طور پر جب آپ مجھے بڑے القابوں سے نوازیں گے میں آپ کی طرف مائل ہوں گا. یقیناً کمپلیمنٹ میرے محترم, کمپلیمنٹ دینا سننا اچھا لگتا ہے مجھے, میری فطرت ہے میرے محترم. تو جب آپ مجھے صاحب ایمان کہیں گے یا مجھے ڈاکٹر صاحب کہیں گے مجھے اچھا لگے گا نا, اچھا لگے گا. تو میرے محترم یہ بڑے الحمدللہ اچھے القابوں سے لوگوں کو نوازنا, ان کے مقام اور مرتبے سے بڑھ کر ان کو مقام دے کر ان کو مخاطب کرنا, اس طریقے سے آپ ان کی دل میں اپنی جگہ بناتے ہو میرے محترم. جی وہ آپ کو پسند کرنا شروع کر دیں گے, وہ آپ کو چاہنا شروع کر دیں گے. نتیجے میں کیا ہوگا؟ انشاءاللہ آگے چل کر وہ آپ کی نصیحت کو سننے والے بھی بنیں گے. ہمارا مقصد یہی ہونا چاہیے تھا. بس آج میرے محترم کیا ہو گیا, افسوس کا مقام ہوا. ایک میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں, ٹیچر نارملی وہ کون ہوتے ہیں جو اس پرائمری اسکول میں پڑھائیں. جی مگر جب ایک انسان پڑھاتا ہے کالج میں تو اس کو ہم باقاعدہ ٹیچر تو نہیں کہیں گے میرے محترم, ان کو لیکچرار کہیں گے یا پروفیسر کا مقام دیں گے میرے محترم. کالج یونیورسٹی میں پڑھانے والا ٹیچر تو نہیں کہلائے گا نا میرے محترم. ان کو یقیناً ہم لیکچرار کہیں گے, ہم ان کو پروفیسر کہیں گے, ڈاکٹر صاحب کہیں گے. یہ دنیا کا اصول ہے. اب ہوتا کیا ہے میرے محترم, میں کسی کا تعارف کرا رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ یہ صاحب جن کا تعارف کرا رہا ہوں یہ پروفیسر ہی یونیورسٹی میں, پروفیسر ہیں یونیورسٹی میں, مگر میں تعارف کیا کراؤں گا ان سے ملے یہ ٹیچر ہیں. توہین کروں گا میرے محترم. کیوں؟ مجھے برداشت نہیں.
میں کسی کو اپنے سے بڑا کہہ کر ان کو انٹروڈیوس کرواؤں، بس ٹیچر ہیں۔ اسلام کی تعلیم کیا ہے صاحب کہ پرائمری اسکول کا جو ٹیچر ہے، جب آپ اس کو انٹروڈکشن کرائیں، تعارف کرائیں، تو آپ کہیں یہ پروفیسر صاحب ہیں۔ یہ ہے قرآن کی تعلیم۔ یس، ان کے مقام سے بڑھ کر مقام دینا ان کو۔ اس سے کیا ہوگا؟ دل میں جگہ بنے گی میرے محترم۔ اور ہم کیوں دل میں جگہ بنا رہے ہیں؟ ووٹ اور نوٹ حاصل کرنے کے نہیں میرے محترم، اعوذ باللہ، نہ، ہمارا مقصد نہ ووٹ ہو نہ نوٹ، یہ دونوں نہیں ہونے چاہیے۔ اگر ہم کسی کے دل میں اپنی جگہ بنا رہے ہیں صرف اس لیے میرے محترم کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات رکھی جائیں، نصیحت رکھی جائے، ریمائنڈر دیا جائے، تو شاید وہ اس کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دیں، یا کل یہ کم سے کم ایکسپٹ بھی نہیں کریں، سوچنا شروع کر دیں ان کے بارے میں۔ بس ہمارا مقصد یہی ہے میرے محترم۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کا، اے اہل ایمان، اس مبارک محبت کے مظہر کو یاد رکھیے گا میرے محترم جی، اور ہم بھی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، ہم بھی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں پتہ ہے میرے محترم جی، ہم القاب دینا جانتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، جانتے ہیں کہ ایک انسان جو نارمل حیثیت والا ہوتا ہے، مگر جب مجھے اس سے کوئی مفاد چاہیے ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر ماشاءاللہ میں بڑے بڑے القاب لگاتا ہوں میرے محترم جی۔ ہمارے مسلمانوں نے صحیح کیا، اپنے تمام علماء حضرات کو شیخ الاسلام کا مرتبہ دے دیا، سبھی شیخ الاسلام ہیں، اعوذ باللہ۔ صحابہ کرام کو یہ لقب نہیں ملا کہ اسلام شیخ الاسلام، ماشاءاللہ آگے چل کر الحمدللہ 8ویں صدی میں میرے محترم ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام کا مرتبہ دے دیا گیا، اعوذ باللہ۔ وہ سب سے پہلے انسان تھی جی، جس طریقے سے معاویہ نے سب سے پہلے بادشاہت کا میرے محترم آغاز کروایا، اسی طریقے سے ابن تیمیہ کے شاگردوں نے انہوں نے کہا کہ میرا نام شیخ الاسلام رکھا جائے۔ وہ شیخ الاسلام جس نے مسلمانوں کو قتل کرنے کی تعلیم دی، اعوذ باللہ، اس کو شیخ الاسلام کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ القاب، بڑے بڑے القاب۔ ان کی شاگرد ابن القیم، اللہ تعالی مغفرت فرمائے، معاف فرمائے جی، وہ اپنے استاذ ابن تیمیہ کے بارے میں لکھتے ہیں، لکھا ہوا ہے، سب کو پتا ہے جی، لکھتے ہیں ابن تیمیہ میرے استاد شیخ الاسلام تھے، اس لیے ان کو غیب کا علم پتا تھا جی، لوح محفوظ سے پڑھتے تھے ڈائریکٹ۔ ابن القیم اپنے استاذ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ابن تیمیہ کے بارے میں، کہ وہ لوح محفوظ سے پڑھتے تھے، عالم الغیب تھے۔ اگر ہم نے کچھ کہا تو بھی یہ شرک ہو گیا، مگر اگر وہ اپنے استاذ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ عالم الغیب تھے، انہوں سے کیوں کہا؟ بہرحال چلیے بات یاد آ گئی کیوں۔ ابن تیمیہ معاذ اللہ، اور ان کے بعد ابن عبد الوہاب النجدی، اللہ کے دونوں جواب دے ہیں۔ بہرحال ابن تیمیہ نے کہا کہ جو انسان اسلام کو ظاہر کرتا ہے اور کفر کو چھپاتا ہے وہ واجب القتل ہے۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کو کیسے، آپ دلوں کے بھید کیسے پڑھنا سیکھ لیا آپ نے؟ یہ آپ نے کیا کہا؟ آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ جس نے یہ کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ جو ایمان کا اظہار کر رہا ہے، یہ اظہار کر رہا ہے جھوٹ، اندر سے یہ کافر ہے؟ کیسے کہہ دیا آپ نے؟ یہ دلوں کے بھید اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، مگر لوگوں کو قتل کرنے کے لیے میرے محترم انہوں نے میرے محترم توحید کی بدعت شروع کری کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ ابن تیمیہ کی بدعت ہے میرے محترم،
یہ ان کی گمراہی ہے، اعوذ باللہ، جو نہیں بتایا جاتا۔ شو یہ کیا جاتا ہے کہ صاحب میرے حبیب، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی قسمیں فرمائی تھی، اعوذ باللہ، نہ میرے حبیب نے، نہ صحابہ کرام نے۔ 7ویں صدی میں یہ انسان آتا ہے مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے، ان کو ذبح کرنے کے لیے، وہ یہ بدعت اسٹارٹ کرتا ہے میرے محترم۔ اب اسی لیے پھر ابن القیم مجبور ہو گئے، جب وہ کہہ رہے کہ صاحب یہ بظاہر اسلام میں مگر ان کے دل میں کفر ہے، تو جب اس سے پوچھا گیا کہ صاحب آپ دل کا حال کیسے پڑھ لیتے ہیں، ابن القیم فرما رہے ہیں کہ میرے استاذ دلوں کا حال پڑھ سکتے ہیں، غیب جانتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، اتنا بڑا دعویٰ، عالم الغیب تھے ابن تیمیہ میرے محترم، عالم الغیب، یہ ان کے فتاویٰ میں لکھا ہے۔ جی جی یہ سب کو پتہ ہے۔ جی بہرحال جو میرے محترم، میں جانتا ہوں جی ایک معمولی انسان کو بڑے بڑے القاب دینا جانتا ہوں جب مجھے اس سے مفاد چاہیے ہوتا ہے نا۔ جانتا ہوں کہ یہ چور ہے، کرپٹ انسان ہے، جھوٹا ہے، مگر اس کو مفاد حاصل کرنے کے لیے کہتا ہوں نہیں صاحب یہ بہت بڑے الصادق اور الامین ہیں، بہت بڑے الصادق اور الامین ہیں، جبکہ پتہ ہے مجھے کہ کون ہے۔ تو القابات دینا جانتا ہوں، اب مجھے کیا کرنا ہے، ٹوسٹ کرنا ہے بس میرے محترم تھوڑا سا، اور وہ یہ اکارڈنگ قرآن کریم کی تعلیمات میں نے لوگوں کو بڑے بڑے القابوں سے نوازنا ہے، مفاد حاصل کرنے کی نہیں، نہ ان سے ووٹ چاہیے نہ نوٹ چاہیے، اللہ تعالیٰ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ان کا احترام کرنا ہے، ان کا مقام اور مرتبہ نمایاں کرنا ہے میرے محترم، تاکہ انسان کو اپنے الحمدللہ مقام کا احساس ہو جائے۔ یہ فرق ہے۔ بہرحال آگے چلیے کیا فرمایا، لا تحلوا، اب جب کہا جا رہا ہے اے اہل ایمان، تو یقیناً کان کھل جاتے میرے محترم، یقیناً اس کے بعد ہمیں کوئی تعلیم دی جا رہی، انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں، تو دیکھتے ہیں کیا فرمایا جا رہا ہے، لا نہیں تحلوا، مت حلال دو شعائر اللہ شعائر شعیرہ کی جمع ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، کیا مطلب ہوا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کیجئے، بے حرمتی مت کیجئے، لا تحلوا، بے حرمتی مت کیجئے۔ اب آئیے میرے محترم دیکھتے ہیں کہ حلال اور حرام کا کیا مطلب ہے۔ آئیے سو نمبر 9 ہے میرے محترم، اور یہاں دیکھیں لا الہ الا اللہ، یہ دیکھیں فرمایا، آیت نمبر ہے 37 میرے محترم، 37 فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، اس کے سوا نہیں کہ نسی جو ہے یہ اضافہ ہے کفر میں۔ کیا ہے نسی؟ قرآن بتا رہا ہے یضل به الذین کفروا، جی یضل گمراہ ہوتے ہیں، یضل مجہول کا صیغہ ہے، گمراہ ہوتے ہیں اس کے ذریعے جو حق کو چھپاتے ہیں، کفرو کا مطلب منافقین ہیں۔ جی دو ہی کردار ہے قرآن میں میرے محترم، کافر اور کوئی چیز نہیں، کافر منافق ہے، یہ اس کا ایک صفاتی نام ہے، بیکوز منافق کون ہے، حق کو چھپانے والا، اور کفر کا مطلب عربی لغت میں کفر کا مطلب ہے چھپانے والا، اسی سے نکلا کافر، کاشتکار، اس نے کہ وہ بیج زمین میں چھپاتا ہے۔ جی کفار کا مطلب فارمرز ہیں، کاشتکار میرے محترم، تو فرمایا گمراہ ہوتے ہیں اس سے کون؟ منافقین، حق کو چھپانے والے۔ کیا کرتی تھی؟ یحلونہ عاما
وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا، يُحِلُّونَهُ اس کو حلال قرار دے دیتے ہیں 1 سال، وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا اور اس کو حرام قرار دے دیتے ہیں 1 سال۔ یہ کیا ہے میرے محترم؟ اس سے پہلے کی جو آیت میرے محترم، اس سے پہلے کی آیت الحمدللہ 36، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، جی بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، ازل سے، جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے 12 مہینے چلے آ رہے ہیں۔ اچھا صاحب، ان 12 مہینوں کا تعین کیسے کیا جائے گا؟ کیسے؟ جی جو ہی طریقے ہیں نا میرے محترم، شمس یا قمر، چاند یا سورج، اسی تعین ہوگا نا دن کا اور مہینے کا۔ ٹھیک، آئیے میرے محترم سورہ بقرہ کی طرف آتے ہیں، ہمیں دلیل مل جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو پیمانہ بنایا ہے، سورج کو یا چاند کو؟ قرآن میں جو بتایا اس کو دیکھ لیتے ہیں، بعد میں جو ہوا وہ تو مسئلہ نہیں ہے، وہ تو چینجنگ ہوتی رہے گی، مگر ہم سمجھ لیں میرے محترم۔ یہ دیکھیں فرمایا گیا یسألونک عن الأہلہ، یسألونک وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، آیت نمبر 189 سورہ الحج، یسألونک یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الأہلہ، اہلہ ہلال کی جمع ہے، اور ہلال کہتے ہیں شروع کے چاند کو، تو چاند کا تذکرہ آ گیا صاحب، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں، قل فرما دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہی مواقیت للناس، یہ دیکھیے چاند کو بنایا گیا لوگوں کے اوقات معین کرنے کے لیے، زمانہ وقت کا تعین کرنے کے لیے میرے محترم۔ تو قرآن سے ثابت ہو گیا الحمدللہ ان 12 مہینوں کا تعین چاند کے ذریعے سے ہوگا اکورڈنگ قرآن۔ فائدہ کیا ہے میرے محترم چاند سے؟ کہ چاند میں الحمدللہ بتا دیا کہ اس میں میرے محترم آگے پیچھے نہیں ہو سکتے مہینوں کا، مہینے کی جو سیکوینس ہے میرے محترم وہ آج تیز رہتی ہے۔ کیوں؟ وہاں فرما دیا والحج، اور حج کا تعین بھی اسی سے ہوگا۔ اگر مہینوں میں آگے پیچھے ہونا شروع ہو جائے گا تو حج کا کیا ہوگا میرے محترم؟ حج کی جو محترم حج کا مہینہ ہے 8 ذی الحج مینا کا دن، 9 ذی الحج عرفہ کا دن، 10 ذی الحج قربانی کا دن، بال مڈوانے کا دن، جی سارے مسئلے وہ لگ جائیں گے۔ رمضان کا مہینہ میرے محترم یہ 9واں مہینہ ہے، تو پھر اسی نے اللہ تعالی نے جو نظام متعارف فرمایا وہ چاند کا نظام تھا۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہوا؟ نسی کیا ہے میرے محترم؟ آ گیا مطلب آپ کو؟ نسی کا مطلب ہے میرے محترم زیادہ کرنا۔ تو محترم انسانوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ان 12 مہینوں کا تعین چاند سے نہیں سورج سے کرنا شروع کریں گے۔ اچھا صاحب چلیے کرنا شروع کر دیجیے سورج سے، ٹھیک۔ اسی سے محترم یہ جنوری فروری جو مہینے ہیں یہ سورج سے، جی ان کو سورج سے تعین کیا جاتا ہے۔ بلکہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے خیر کے ساتھ سورج کو بنیاد بنا کر خیر کے ساتھ 1000 سال کا کیلنڈر بنا دیا۔ صحیح ہے، ان کو چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں، وہ کہتے بس ہم تو سورج کے مطابق چلتے ہیں۔ ان کا رمضان کا دن کا تعین ہو چکا، عید کا تعین، ہر چیز کا تعین کر چکے، ختم، مسئلہ حل ہے۔ کمنگ 1000 ایئر کے لیے بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔
مسئلہ نہیں ہے، انسان جو چاہے دنیا میں کر سکتا ہے، اجازت ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوا، اگر آپ نے میرے محترم، اگر آپ نے سورج کی بنیاد سے آپ نے مہینوں کا تعین کرنا شروع کر دیا، کر لیجئے، مگر یہ دیکھیں یہ منافقین حق کو چھپانے والے کیا کرتے ہیں؟ اب مکس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ صاحب آپ رمضان کا تعین کا مہینہ، اب آپ ایسا کریں اس کو چاند کے ذریعے سے نہیں، سورج کے ذریعے سے تعین کریں اس کا، تو بدلتا چلا جائے گا میری محترم۔ کیوں؟ 10 دن کا فرق آتا چلا جاتا ہے جی، 10 دن کا فرق آتا ہے، بدلتا چلا جاتا ہے۔ خود دیکھ لیجیے، رمضان پچھلے سال کب آیا تھا، اس سال کب آیا، انگلش کے مہینوں کے حوالے سے۔ حج کب ہوا تھا پچھلے سال، اس سال کب ہوگا؟ کم سے کم میری محترم 10 دن کا فرق ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ سورج کی جو مہینہ ہے میرے محترم، وہ یا تو ہوتا ہے 30 یا ہوتا ہے 31، 10 دن تو اضافہ ہو گئے میرے محترم۔ مگر الحمدللہ قمری مہینوں میں اضافہ نہیں ہوتا، آج 30 میرے محترم، اضافہ نہیں ہوتا الحمدللہ ان کے اندر، مگر انہوں نے شمسی نظام کو اختیار کیا تاکہ میرے محترم وہ حرام مہینوں میں کھلواڑ کرنا شروع کر دے۔ تو براری بتانا تھا آپ کو، یحلونہ یعنی اس کی بے حرمتی کرتے ہیں جی، بے حرمتی کیا مطلب؟ یہ حلال کا مطلب کیا اس کو کھاتے ہیں؟ نہیں صاحب، یہ بتانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ حلال کا مطلب قرآن کریم میں بے حرمتی کرنا ہے۔ کنٹس کو دیکھیں گے میرے محترم، ٹھیک؟ اب آگے چلیے، اور اس کا کیا مطلب ہے میرے محترم جی؟ اللہ اکبر۔ اور اس کا کیا مطلب ہے؟ آگے ہمارے ساتھ آئے گا میرے محترم، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، آپ پہ حرام قرار دے دیا گیا۔ آیت نمبر 3 ہے، مردار، خون، سور کا گوشت، یہ حرام ہے۔ کیا مطلب حرام ہے؟ ان کو کھانا حرام ہے، صاحب جی، ان کو کھانا حرام ہے، ٹھیک۔ اب میری محترم سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ اسی بات کو فرمایا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، وضاحت کر دوں آپ کے لیے، پھر انشاءاللہ ہم اگلی بات کی طرف جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، بے شک حرام قرار دیا ہے آپ پر مردار کو، گوشت مردار کو، خون کو اور سور کے گوشت کو۔ کیا مطلب حرام دیا؟ ان کا کھانا حرام قرار دیا گیا آپ پر۔ تو میرے محترم دیکھیں، ایک حلال کا مطلب ہے بے حرمتی کرنا، ایک حرام کا مطلب ہے کھانا حرام ہے۔ اس کے علاوہ آپ حلال کا مطلب اس کے مد مقابل کیا ہوگا؟ حلال کھانا جائز ہے، ٹھیک۔ اب ایک اور میرے محترم سورہ الانعام میں آتا ہے جی، وہاں اللہ تعالی نے فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، قل فرما دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت نمبر 151، قل فرما دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعالو آئیے، اتلو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، ما حرم ربکم علیکم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کیا اعمال حرام قرار دیے ہیں۔ ٹھیک ہے صاحب، کچھ اعمال حرام ہیں، ان کا تذکرہ کبھی نہیں کیا جاتا۔ 10 اعمال حرام ہیں میرے محترم، 10 اعمال۔ ہم کو بس یہ بتایا گیا کہ بس جی سور کا گوشت کھانا حرام ہے بس، اور پھر نتیجہ یہاں نکلا میرے محترم کہ الحمدللہ آج کا مسلمان حرام پیسے جیب میں رکھ کر، حرام پیسے جیب میں رکھ کر نکلے ہیں ماشاءاللہ مسلمان صاحب حلال کھانا تلاش کرنے۔ تو صاحب اس کو بھی تو حلال کر لو، انکم حلال نہیں ہونی چاہیے،
اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ بھلے حرام ہو مگر کھانا حلال ہونا چاہیے، یہ تصور بہرحال۔ تو میری محترم یہاں آپ کو بتانا مقصود تھا کہ حلال و حرام کا کھلواڑ ہمیشہ سے انسان کرتا رہا۔ لمبا ٹاپک ہے میرے محترم، بے شمار آیات، اب وقت نہیں ہے، مگر افسوس کی بات یہ میرے محترم، ریلی ہمارے ہاں مسلمانوں میں ایک رجحان بڑھتا چلا گیا۔ کیا رجحان بڑھتا چلا گیا؟ کہ جو انسان زیادہ ہر چیز کو حرام حرام، یہ حرام وہ حرام وہ حرام، جتنا زیادہ وہ حرام حرام کہیں گے اتنے زیادہ وہ بڑے متقی اور پرہیزگار ہوتے چلے جائیں گے۔ جسے کل آپ کو بتایا میرے محترم، پیمانہ بدل گیا میرے محترم۔ متقی اور پرہیزگار کون ہوا میرے محترم؟ جو ہر چیز میں سختی کرے، جی، جو ہر چیز کو حرام قرار دے، جو اعوذ باللہ لوگوں کے خلاف فتوے دے، جو لوگوں کو بدعت اور کافر اور مشرک کہے، یہ ہے بہت بڑا متقی۔ پیمانہ بدل گیا بہرحال۔ اسی لیے یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان، آپ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کیجئے۔ یہ دیکھیں، بے حرمتی کیا مطلب؟ لا تحل، ان کو کھائیے نہیں، حرام ہے ان کا کھانا، نہیں صاحب، معنوی بات ہو رہی ہے نا صاحب جی، یہ دیکھیے معنوی بات ہو رہی ہے۔ بے حرمتی مت کیجیے اللہ تعالیٰ کی شعائر کی۔ اب کیا ہے اللہ تعالیٰ کے شعائر، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آئیے سورہ الحج کی طرف آتے ہیں میرے محترم۔ سورہ الحج سورہ نمبر 22، اور وہاں دیکھتے ہیں کیا فرمایا میرے محترم۔ یہ دیکھیں، فرمایا ذالک ومن یعظم حرمات اللہ، ذالک وہ، ومن یعظم جو تعظیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے عملاً احتراماً حرام قرار دیا ہے، ان کی بے حرمتی مت کیجیے۔ تو یہاں میرے محترم حج کے اعمالوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ثابت ہو گیا میرے محترم، منا بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا نشان، یہ شاعر اللہ میں سے ہیں، حرمات اللہ میں سے ہیں۔ خانہ کعبہ حرمات اللہ میں سے، مسجد حرام، عرفات، مزدلفہ، جی یہ تمام اسٹوننگ پلیس، مدینہ منورہ، میرے حبیب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم نشانی، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانی، یہ تمام اللہ تعالیٰ کے عظیم نشانیاں ہیں۔ شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، بہت کچھ ہے میرے محترم۔ جی جی، اب اللہ تعالیٰ بتائیں گے میرے محترم۔ یہاں سورہ الحج میں بتا دیا کہ ان شعائر اللہ کی تعظیم کرنا مطلوب ہے۔ کیا مطلب تعظیم؟ تفسیر قرآن بالقرآن، بے حرمتی مت کیجئے۔ ومن یعظم حرمات اللہ، اللہ تعالی شاعر اللہ اور حرمات اللہ ایک ہی چیز ہے میرے محترم۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں، ان کی حرمتیں ہیں، ان کا تقدس ہے، تو آپ ان کی بے حرمتی مت کیجئے۔ دیکھیے اللہ تعالی کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کیجئے۔ ابھی آئے گا ہمارے سے ایک اچھی بات ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو۔ جی چلیے اب بتاتے ہیں میرے محترم کیا ہیں اللہ تعالیٰ کے شعائر۔ فرمایا دیکھیں، اب یہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن، بتا دیا شاعر اللہ یہ ایک مجمل لفظ، جامع لفظ، اب اس کو کھولا جا رہا ہے۔ کیا ہے اللہ کے شاعر میں؟ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامِ، اور نہ حرام مہینے کی بے حرمتی کیجئے۔ شاعر اللہ کی حرمت بے حرمتی مت کیجئے۔ اب کیا ہے شاعر اللہ؟ چند باتیں یہاں بتائی جا رہی ہیں، اور بھی آئیں گی انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو۔ تو سب سے پہلے آغاز کیا
کہ آپ حرام مہینے کے بے حرمتی مت کیجئے۔ دیکھا آپ نے؟ اب سوال یہ کون سا ہے حرام مہینہ؟ جی اس میں بھی مسلمانوں نے ماشاءاللہ بہت کچھ کیا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36 میرے محترم، کیا بتایا گیا تھا کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے ہاں 12 مہینے ہیں۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے حرام مہینے ہیں۔ اس میں اختلاف علماء کا، پڑھ لیجیے میرے محترم، یہ ہر چیز میں اختلاف ہے۔ جی یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ اس میں میرے محترم 3 اقوال ہیں، 4 اقوال ہیں مختلف۔ جی اس میں ایک قول یہ ہے میرے محترم کہ 4 مہینے رمضان، شوال، ذی القعدہ و ذی الحجہ، یہ 4 مہینے سیکوینس کے ساتھ آ رہے ہیں میرے محترم، تسلسل کے ساتھ۔ بہرحال کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں صاحب یہاں رجب مہینہ ہے، بیچ میں شعبان و رمضان حرام مہینے نہیں ہیں، نہ شوال ہے، پھر بعد میں ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام۔ ٹھیک ہے، قول ہے میرے محترم، ہر انسان اپنی بات کا جواب دے ہے قیامت کے دن، مسئلہ نہیں ہے، مگر کس طریقے سے میرے محترم ان میں اختلاف برپا کیا گیا، کیوں؟ اب آئیے، کیا میرے محترم اس میں حرام ہے؟ اسی آیت میں فرمایا گیا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان 4 مہینے میں اپنے آپ کے ساتھ زیادتی مت کرنا۔ تو کیا اس کے علاوہ کر سکتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ زیادتی؟ ان 4 حرام مہینوں میں کیا نہیں کرنا؟ لا تظلموا فیہن انفسکم، اس میں اپنے آپ کے ساتھ زیادتی مت کریے۔ تو کیا مطلب؟ 2 کنفیوژن آ گئی۔ کیا مطلب ان 4 مہینوں کے علاوہ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہوں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، کون اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے؟ ہمیشہ زیادتی کرتا ہوں سامنے والے انسان کے ساتھ۔ جی یہی اصل مقصد تھا میرے محترم۔ تو یا اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کو اتنے پیارے انداز سے بیان کر دیا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کریں گے، در حقیقت وہ اپنے آپ کے ساتھ آپ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ آگاہ فرمایا گیا آپ ان 4 مہینوں میں ظلم اور زیادتی نہیں کریں گے ایک دوسرے پر۔ جی ایک دوسرے پر، یہ تو کرتا ہے انسان، غیروں پہ زیادتی کرتا ہے، غیروں پہ ظلم کرتا ہے نا صاحب۔ مگر یہاں یونٹی اور اجتماعیت کو بیان کرنے کے لیے فرما دیا غیروں کے ساتھ ظلم کرنا اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرنے کا مانند ہے۔ کیا مطلب میرے محترم؟ ظلم مت کریے کہ آپ نے قتال نہیں کرنا۔ یس، یہ سب سے بڑی شکل ہے نا، سب سے بڑی سنگین شکل یہی ہے، قتال کرنا مت کیجئے۔ 4 مہینے روک دیا گیا میرے محترم، اور انتہا تو یہ ہے، سورہ توبہ میں آ گیا، شروع میں ہی آیت نمبر 2 میں آ گیا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، یعنی اگر وہ آپ کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، آپ نے کارروائی نہیں کرنی، انتظار کرنا ہے۔ جب 4 مہینے گزر جائیں اب آپ نکلیے جوابی کارروائی کے لیے۔ یہ قرآن ہے میرے محترم۔ جی تو کیا اشارت ہے کہ آپ اس حرام مہینے کے بے حرمتی مت کیجئے، اس میں قتال کر کر۔ بتا ایک روایت کے مطابق بتا دیے، معروف روایت ہے، بہرحال 2 قبیلے ہیں عربی زبان میں، قبیلہ مضر جی اور قبیلہ بنی ربیعہ۔ مضر کا قبیلہ وہ ہے جس سے میرے حبیب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ریلیٹڈ ہیں۔ وہ قبیلہ میرے محترم، وہ قبیلہ
رجب کو رمضان کہتا تھا، روایت معروف ہے، آپ تفسیر طبری پڑھ لیجئے، اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ حرام مہینوں میں سے ہے۔ لگتا بھی یہی ہے کہ صاحب آپ قتال کریں گے یا روزہ رکھیں گے، دو چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ مگر میرے محترم یہ دیکھیے، اس آیت کے خلاف جاتے ہوئے انہوں نے ثابت کر دیا کہ جنگ بدر رمضان میں ہوئی تھی، یعنی صحابہ کرام نے عمل نہیں کیا اس پر۔ کتنی بڑی توہین کرتے ہیں میرے محترم، مگر روایات ہیں، روایات کو اگر آپ لائیں گے جس میں آپ سے کہا تمام روایتیں قرآن کریم کے خلاف بنائی گئیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے اہل ایمان، آپ حرام مہینے کی بے حرمتی مت کیجئے، اس میں قتال مت کیجئے، روکے رہیے اپنے آپ کو، جب ختم ہو جائیں 4 مہینے پھر جوابی کارروائی کیجئے۔ مگر روایتوں میں آتا ہے کہ نہیں، باقاعدہ حرام مہینے میں ہی قتال کیا گیا، اور بہت سارے واقعات، دل دکھتا ہے میرے محترم۔ بہرحال تو فرمایا حرام مہینے کے بے حرمتی مت کیجیے، ولل ہدیہ۔ اب دوسری بات کیا آ گئی؟ الہدی۔ الہد کہتے ہیں الہدی قربانی کو میرے محترم۔ قربانی کیوں نہیں کہا کہ ہم تو قربانی کرتے رہتے ہیں نا صاحب، یہاں تو الہدیہ کہا، الہدیہ، اور ہدیہ کا روٹ ورڈ وہی ہدا یہدی، ہدیہ دینا۔ فرمایا آپ ہدیہ لے کے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، جی آئیے سورہ بقرہ کی طرف آتے ہیں میرے محترم۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا گیا میرے محترم سورہ بقرہ میں؟ یہ دیکھ، جب حج کی بات آ رہی ہے میرے محترم تو فرما دیا گیا الحج اشہر معلومات۔ یہ دیکھیں حج جو ہے اس کے خاص معروف مہینے ہیں میرے محترم، اور اس سے پہلے دیکھیں آیت نمبر 196 میں آ جائیے، 196 فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کریے حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اخلاص نیت۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر آپ گھیر لیے جائیں، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي، تو پھر جو میسر ہو ہدی وہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ اس کو پیش کر دیجئے۔ تو دیکھیں میرے محترم، الہدیہ کا مطلب وہ ہدیہ جو آپ قربانی کی چوپائے کی شکل میں اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے ہدیہ قرار دیا ہے، ہدیہ ہے، جی ہدیہ ہے، قرآن نے اس کو ہدیون کہا ہے میرے محترم۔ جی سورہ حج میں میرے محترم وہاں بھی جب آیا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے میرے محترم، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو قربانی تو نہیں کہا، بلکہ وہاں نہر کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، نہر کرنے کا۔ جی فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ۔ یہ دیکھیں البدن بدنتن کی جمع ہے، اونٹنی، آیت نمبر 22 آیت نمبر بتا دیتا ہوں، وہاں اللہ تعالیٰ نے اونٹ اور اونٹنی کو بھی شاعر اللہ تعالیٰ میں شمار فرمایا ہے۔ یہ دیکھیں آیت نمبر ہے 46 والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، اور اونٹ یا اونٹنی کو ہم نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے۔ یہاں آ گیا الہدیہ، وہاں آ گیا البدن، ٹھیک ہے، تو بات واضح ہو گئی الحمدللہ کہ دونوں کو شاعر اللہ میں قرار دیا۔ کیا مطلب میرے محترم؟ اب آپ اس بات کو سمجھیے۔ جی ایک چوپا ایک بکرا تھا نارمل،
ٹھیک، اب آپ نے حج کا ارادہ کیا ماشاءاللہ، اور آپ نے اس بکرے کے لیے ارادہ کیا الحمدللہ کہ اس کو آپ اپنے ساتھ بطور ہدیہ لے کے جا رہے ہیں، اور یہ ہدیہ آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا کے وہاں مکہ مکرمہ میں ذبح کریں گے اور اہل مکہ کو میں تقسیم کر دیں گے، ٹھیک۔ اب میرے محترم یہ بتایا جا رہا ہے، یہ دیکھیں فرمایا جا رہا ہے اب یہ قربانی کا جانور اب یہ محترم ہو گیا، محرم ہو گیا، اب اس کی خاص حرمت ہو گئی، اب اس کی بے حرمتی نہیں کر سکتے آپ اے اہل ایمان۔ اللہ اکبر۔ تو کیا اشارہ مل گیا میرے محترم؟ بعض باتوں کو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی شاعر اللہ میں شمار کر رکھا ہے، بہت بڑی لسٹ الحمدللہ۔ بتایا آپ کو منی، عرفات، مزدلفہ، اسٹوننگ پلیس، جی قربانی کا جانور آ گیا، خانہ کعبہ، سعی کا وہ مقام، صفا مروہ، یہ تمام شاعر اللہ میں سے ہیں، کتاب الہی، اور سب سے بڑھ کر میرے محترم میرے حبیب میرے آقا سرور کائنات فداہ بأم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم اللہ تعالی کی نشانی ہیں، بے حرمتی نہیں کی جا سکتی ان کی۔ تو سمجھ لیجیے اس بات کو، بعض باتیں اللہ تعالی نے بتا دیا کہ وہ شاعر اللہ میں سے ہیں، اور یہ بھی اشارہ دے دیا کہ آپ جس چیز کو اللہ تعالی کے ساتھ منسوب کر دیں گے وہ بھی اللہ تعالی کے شاعر میں شمار ہو جائے گا۔ جی یہ دیکھیں، یہ معمولی بکرا تھا، مگر اب آپ اس کو اپنے ساتھ قربانی کی شکل میں لے کے جا رہے ہیں، اب یہ معتبر، محترم، محرم ہو گیا، اب اس کی آپ بے حرمتی نہیں کر سکتے۔ اتنا احتیاط کرنا سکھایا ہے میرے محترم۔ کیوں میرے محترم؟ یہ کیا سکھایا جا رہا ہے؟ جب میرے محترم آپ رسپیکٹ کرنا سیکھیں گے چیزوں کی، جب آپ، کاش ہمارے مسلمان اس بات کو سمجھتے اور خانہ کعبہ کا جب طواف کرتے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تصور اپنے اندر پیدا کرتے، تو پھر لڑتے نہیں بوسہ دیتے وقت۔ جی میرے محترم، جب آپ رسپیکٹ شو کرتے ہیں، یہ دل کا عمل ہے نا، احترام اور تعظیم اور توقیر دل کا عمل ہے۔ اب آپ جتنا زیادہ توقیر و تعظیم و احترام کسی چیز کا اپنے دل سے پیدا کریں گے، اتنی ہی اس کی میرے محترم قدر و قیمت آپ کے اندر بڑھتی چلی جائے گی۔ جی تبھی میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں، جی اللہ رب العزت والجلال نے سورہ الفتح میں اللہ رب العزت والجلال نے میرے محترم صرف اور صرف میرے حبیب میرے آقا سرور کائنات فداہ بأم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر و تعظیم کی تلقین دی ہے میرے محترم۔ جی جی انہی کے بارے میں جب فرما دیا گیا میرے محترم، سورہ الفتح میں آتا ہے، سورہ نمبر 49 ہے غالباً، جی 49 ہے میرے محترم، اور سورہ نمبر یا 48 ہے، ابھی دیکھ لیتے ہیں، معذرت جی انسان یہ الحمدللہ، جی 48 ہے میرے محترم، اور آیت نمبر 9 ہے، 48 ہے اور آیت نمبر 9 ہے، جب فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، مطلوب کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ ان کی تعزیر، یعنی اپنی جان و مال سے ان کی مدد فرمانا، وَتُوَقِّرُوهُ، اور ان کی تعظیم کرنا۔ یہ وہابزم نہیں بتاتا آپ کو اس کے بارے میں، نا شیخ الاسلام کی تعظیم کرنا سکھاتا ہے، ان کی تعظیم کری، ابن القیم کی تعظیم کریے، اعوذ باللہ، عبدالوہاب النجدی کی تعظیم کیجئے، ان کی کتابیں پڑھیے، ان کی کتابوں کو پھیلائیے، ان کی ماشاءاللہ وہ عظیم جو علم ان کو غیب سے ملا، عالم الغیب تھے وہ، ان کے علم الغیب کو پھیلائیے۔
اور نبی کی توقیر و تعظیم مت کریے. جی کہا جاتا ہے مت کریے، کلیئر کہتے ہیں. قرآن نہیں پڑھتے، قرآن میں تو فرمایا گیا وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی تعظیم کیجئے. اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے، اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے میرے محترم. حالانکہ ہم حکم کو نہیں مانتے، تلقین کی جا رہی ہے، مگر ان کے انداز سے ان کی وہ یہ میرے محترم یہ فعل امر ہے نا میرے محترم. جی فعل امر ہے. لا الہ الا اللہ میرے محترم. تو آپ دیکھیے یہاں معمولی سا بکرا یا چوپایا محترم ہو جائے گا جب وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو منسوب کر دیا جائے گا. آگے چلیے. وَلَلْهَدْيَ وَلَلْقَلَائِدَ. قلائد کیا ہے میرے محترم؟ قلائد قلادتن کی جمع ہے، اور قلادہ کہتے ہیں ہار کو میرے محترم. قلادہ ہار جو گردن میں پہنایا جاتا ہے میرے محترم. اب اللہ تعالیٰ مزید وضاحت کر رہے ہیں، ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ صاحب آپ نے کہا کہ یہ قربانی کے جانور ہیں، ہم ان کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. اب لوگوں کو نہیں پتہ نا میرے محترم، وہاں اسی نے کہا کہ آپ ایک نشان لگا دیجئے، ان کو نمایاں کر دیجئے. اس فرمایا کہ آپ ان کے گلوں میں ایک پٹا ڈال دیجئے، اور ایسا پٹا جو معروف ہو، جس کے بارے میں سب کو پتہ چل جائے کہ یہ چوپائے قربانی کے ہیں، معتبر ہیں، محترم ہیں، ان کے بے حرمتی نہ کی جائے. اللہ اکبر. جی یہ دیکھیں آسانی دی جا رہی ہے نا. مجھے نہیں پتا ہوگا، ریوڑ پورا کا پورا ساتھ چل رہا ہے، مجھے کیا پتا اس میں کون سا قربانی کا ہے کون سا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمانے کی نکاح کہ نہیں، آپ ایک پٹا ڈال دیجئے، ایک نشان لگا دیجئے، تاکہ لوگوں سے انجانے میں گناہ نہ سرزد ہو جائے. یہ دیکھیے اللہ اکبر، کیا شان کریمی ہے اللہ تعالیٰ کے میرے محترم. جی کیا شان کریمی ہے. بتا دیا کہ آپ ایک پٹا ڈال دیں تاکہ لوگ انجانے میں کوئی غلط کام نہ کر جائیں میرے محترم. جی تبھی میرے محترم دیکھیے انجانے کے حوالے سے کیا فرمایا. سورہ حجرات میں آتا ہے میرے محترم، سورہ حجرات 49 ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بہت پیاری بات بتائی، اچھا آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. تفسیر قرآن بالقرآن فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، ان جاکم فاسق بنبأ، اے اہل ایمان اگر آپ کے پاس کوئی آ جائے. جی یہ آیت نمبر ہے میرے محترم 8، نمازت آیت نمبر 6 ہے میرے محترم، آیت نمبر 6 ہے. فرمایا اے اہل ایمان، وہی اہل ایمان کو ہمیں مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے. ان جاءکم 49 کی 6، اگر آپ کے پاس کوئی فاسق آ جائے، کوئی چغل خور، جی چغلی کرنے والا، غیبت کرنے والا فاسق آ جائے، فتبینوا، تو آپ تحقیق کر لیا کریں. کیوں ایسا نہ ہو ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ آپ انجانے بغیر تحقیق کرے ہوئے آپ مثلا جذبات میں آ کر اب آپ نکل جاؤ، جا کے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیں اور لوگوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں. فرمایا انجانے میں. کتنا پیارا انداز ہے سمجھانے کا میرے محترم، وقت نہیں ابھی. جی فرمایا اگر آپ ایسا کریں گے فتصبحوا علی ما اسرتم نادمین، تو آپ ندامت کرنے لگو گے کہ ہم نے جلد بازی میں کیا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آسانیاں فرمائی. یہ ہے میرے محترم ہمیں کیا تعلیم دی جا رہی ہے کہ صاحب اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ جی کسی چیز کی آپ کو ہاتھ نہ لگائیں تو آپ لکھ دیجیے صاحب یہاں پلیز آپ ہاتھ مات لگائیے، ٹھیک ہے. اب آپ کچھ کہتے نہیں ہیں، اور اگر کچھ ہو جاتے ہیں تو اب خفا ہو جاتے ہیں، تو آپ بتا دیتے ہیں نا صاحب، آپ بتا دیتے کہ صاحب یہ میری لمیٹیشن ہے، یہ میرے بیریئرز ہیں، ڈونٹ کراس ہے،
یہاں ریڈ زون شروع ہو جاتا ہے، یہ بتا دیے بسم اللہ، ہر کوئی بتا دے کہ صاحب دیکھیے میرا ایک یہ ہے، یہ ریڈ زون ہے، یہ لمٹ ہے، اس کے آگے پلیز آپ مت آئیے گا، ٹھیک ہے بسم اللہ، ہر کوئی مان لیں گے۔ مگر آپ جب بتاتے ہی نہیں اور پھر کوئی غلط ہو جاتا ہے تو پھر خفا ہوتے ہیں۔ قرآن نے دیکھیے قرآن نے واضح کر دیا کہ اب آپ جو قربانی کے چوپائے ہیں یا جانور ہیں، آپ ان پہ پٹے لگا دیں ان کے گردنوں میں تاکہ نمایاں ہو جائیں کہ صاحب یہ قربانی کے جانور ہیں، تو الحمدللہ اہل ایمان ان کی بے حرمتی نہ کریں۔ اب آپ غور کر لیجیے میرے محترم، جانوروں کی بے حرمتی مطلوب نہیں تو کیا انسان کی بے حرمتی کرنا جائز ہوگا؟ سوچ لیجیے۔ جی آج ماشاءاللہ چیزوں کی ماشاءاللہ کتوں کی بے حرمتی نہیں کی جا رہی، کتوں کا خیال کیا جا رہا ہے، بلیوں کا خیال کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ، اور انسانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ یہ کیسی محبت ہے میرے محترم، یہ کون سی انسانیت ہے، یہ کون سے میرے محترم عظمت ہے انسان کی؟ نہیں صاحب۔ اسی لیے آپ دیکھیے بخاری شریف میں آتا ہے میرے محترم، معروف روایت ہے، آخری حصہ بتاؤں گا بس۔ میرے حبیب میرے آقا سرور کائنات فداہ بأم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ نے فرمایا ان حرمت المسلم عند اللہ اعظم من الکعبۃ المشرفہ، فرمایا اللہ تعالی ایک مسلمان کی حرمت اللہ کی نظر میں کعبہ مشرفہ سے بھی زیادہ اعظم ہے۔ جی زیادہ اعظم ہے کعبہ مشرفہ کی عظمت کی کیا انتہا، شاعر اللہ میں سے ہیں، فرمایا ایک مسلمان کی حرمت اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر ہے۔ یہ اصل پیغام تھا میرے محترم، مگر ابن تیمیہ جیسے لوگوں نے، ابن عبدالوہاب النجدی جیسے لوگوں نے انسانوں کے بھی حرمتی ہمیں کرنا سکھائی، قتل و غدگری کرنا سکھایا میرے محترم۔ یہ ان کو جاتا ہے کریڈٹ میرے محترم، وہی قرآن کے اگینسٹ حرام قرار دے دیا گیا میرے محترم، اور بتا دیا۔ سورہ النساء میں آتا ہے میرے محترم، سورہ النساء 4 اور آیت نمبر غالباً 93 ہے، جب فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، فرمایا کسی مومن کا قتل کرنا جان بوجھ کر، 4 وعیدیں سنائی گئیں، کسی بھی مسئلے میں 4 وعیدیں نہیں سنائی گئیں میرے محترم سوائے مومن کے قتل پہ۔ جی اللہ اتنا بڑا گناہ ہے جی یہ میرے محترم، جی الحمدللہ یہ 94 ہے، جی ہاں 4 کے 94، فرمایا جو کسی مومن کا قتل کرتا ہے جان بوجھ کر، تو سکھایا گیا کہ قتل کیجئے۔ ارے صاحب وہ تو زبان سے مسلمان ہے، کہہ رہے نہیں زبان سے ہے، اس کے دل میں کفر ہے۔ آپ نے کیسے پتہ چل گیا کہ آپ کو اس کے دل میں کفر ہے؟ اس نے کہ ابن تیمیہ عالم الغیب تھے، جی لکھتے ہیں ان کے شاگرد کہ عالم الغیب تھے، وہ جانتے تھے دلوں میں کیا چل رہا ہے، خدائی کا دعویٰ کیا میرے محترم۔ بہرحال تو فرمایا میرے محترم وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، 4 وعید ہے، فَجَزَاؤُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اللہ تعالیٰ کا شدید افسوس اس پر رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کے رحمت سے ہمیشہ محروم رہے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کسی بھی گناہ پر اللہ تعالیٰ نے 4 وعیدیں پورے قرآن میں نہیں سنائیں سوائے قتل پر میرے محترم۔ اب کمال دیکھیے شیطان انسانوں کا، ان جیسے لوگوں کا، انہوں نے مومن کے قتل کو مذاق بنا دیا، آسان ترین کام، مومن کو قتل کریے بس، اعوذ باللہ۔ تو بہرحال اندازہ لگائیے کہ چوپایوں کی بھی حرمتیں مت کیجئے، جو چوپائے قربانی کی شکل اختیار کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نجارے ان کا احترام کیجئے۔ ہمیں یہ سکھایا گیا، اس حد تک ہمیں
कॉन्शियस रखा गया मेरे मोहतरम, ये था। अब ये क्या होगा, ये कौन फील करेगा, जो साहिब एहसास हो, जिसका दिल जिंदा हो, जिसका कल्ब सलीम जिंदा हो मेरे मोहतरम, वो फील करेगा इन बातों को। वो जानवरों का भी एहतराम करेगा, जानवरों की बेहुरमती नहीं करेगा। यकीनन उसके लिए पॉजिटिव अप्रोच और कल्ब सलीम इंतहाई ज़रूरी है। आगे चली मेरे मोहतरम, फरमाया वला आमीनल बैतल हराम, फरमाया और उनकी बेहुरमती मत कीजिए। वला और वो आमीन, अब आमीन का मतलब अलबैत अल हराम, ये देख आगे अलबैत अल हराम क्या मुराद है, खाने काबा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बैत हराम से मुराद खाने काबा है। सूरह माइदा में आता है ना, जअलल्लाहु अल काबता अल बैत अल हराम, आपको बदल है अल काबता अल बैत अल हराम। फरमाया आमीन यानी जो जिनका मकसद है, जो मुतवज्जे हो रहे हैं, यानी जो जा रहे हैं बैत हराम की तरफ। कौन जाता है बैतुल हराम की तरफ, मकसद क्या होता है, हज व उम्रा। तो बता दिया जो लोग हज व उम्रे के मकसद के लिए खाने काबा की तरफ तवज्जो, खाने काबा की तरफ जा रहे हैं, उनकी भी बेहुरमती मत कीजिए, वो भी मुअतबर हो गए अल्लाह की नजर में। आय हाय हाय जी। तभी मेरे मुहतरम बुखारी शरीफ में आ गया, हदीस कुदसी है बेसिकली, मेरे हबीब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं अल हुज्जाजु दुयूफुर रहमान, हदीस भी है बहरहाल, हाजी जो हैं अल्लाह रहमान के मेहमान होते हैं। हाजी हजरात वो उम्रा करने वाले हों, हज करने वाले हों, वो रहमान के मेहमान हैं। अल्लाह देखा आपने, बता दिया कि जो लोग हज उम्रे के इरादे से जा रहे हैं खाने काबा की तरफ, वो भी मुअतबर हो गए, मुहतरम हो गए, उनकी भी आप बेहुरमती मत कीजिए। सुन लीजिए मेरे मोहतरम, कितना नाजुक मरहला है। आज हमारे हज उम्रा करने वाले लोग कितना जुल्म करते हैं हाजियों के साथ, और उम्रा करने वालों के साथ कितना जुल्म करते हैं। यहाँ उनसे क्या बात कही जाती और वहाँ उनके साथ क्या किया जाता है मेरे मोहतरम, बिल्कुल उलट। झूठ और फरेब और दगा देना और धोखा देना मेरे मोहतरम किनको दे रहे हैं, रहमान के मेहमानों को, जिसमें कुरान में बता दिया था उनकी बेहुरमती मत कीजिए, और यकीनन उनके साथ चीटिंग करना, झूठ बोलना, उनको अज़ियत और तकलीफ देना मेरे मोहतरम उनकी बेहुरमती है यकीनन। यह आयत यकीनन मेरे मोहतरम तमाम हज और उम्रा ऑपरेटर्स को बतानी चाहिए। उनको नहीं पता, रेले नहीं पता, उनका भी कसूर नहीं है, उन्होंने भी हज उम्रे का काम को मेरे मोहतरम बिजनेस अर्निंग का जरिया बनाया है बस। अगर उनको बताया होता कि नहीं साहब देखिए मसला नाजुक है, आप कोई और टूर लेके जाइए, तुर्की का टूर लगाइए, मलेशिया का, इंडोनेशिया का, जहाँ चाहे जाइए, उनके बारे में कोई कंडीशन नहीं दी गई, आम ऐलान है। आप उनके साथ जस्टिस, अदिल और इंसाफ और सच बोलिए। मगर यहाँ हज उम्रे के लोग अल्लाह ताला के मेहमान हैं, हज उम्रे के लोग मुअतबर, मुहतरम, मुहर्रम हैं, उनकी हुर्मत हो गई। अब उनकी बेहुरमती मत कीजिए ना, उन पर उनकी बेहुरमती मत कीजिए जी। इशारा मिल गया मेरे मोहतरम। अब देखिए बता दिया कि ये जो जा रहे हैं हज उम्रे की नीयत से, उनको क्या मकसद है। ये देख
یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، یہ جو جا رہے ہیں حج و عمرے کے لیے، یبتغون یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یبتغون یہ حال ہے، جملہ حالیہ ہے۔ جی یہ جو جا رہے ہیں حج عمرے کی طرف، کیا ان کا مقصد ہے، کیا صورتحال ہے؟ وہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل اور چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا۔ میرے محترم، دیکھ لیا اب آپ نے کتنی پیاری بات آ گئی میرے محترم۔ حج و عمرے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ جو حج عمرہ کرنے جا رہے ان کا کیا مقصد ہونا چاہیے وہ بتا دیا گیا۔ حج عمرے کا مقصد، جو حج عمرے کے لیے جا رہے ہیں ان کا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے، ان کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، یہ مقصد دے دیا گیا۔ کن کو؟ جو حج عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ پہلا مقصد کیا تھا جس سے پہلے بتایا کہ ان لوگوں کے لیے جو ان کو لے کے جا رہے ہیں، وہ ان کے لیے کیا تھا کہ آپ ان کی بے حرمتی مت کیجیے گا، ان کو دھوکہ مت دیجیے گا، جھوٹ مت بولیے گا، ان کو عزیز و تکلیف مت دیجیے گا۔ وہ ان کے لیے تھا تو حج عمرہ آپریٹرز ہیں، اور حج عمرہ اور جو خود حج عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کی نیت بتائی جا رہی کہ آپ کی نیت دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، نہ یہ مقصد لے کے جائیے کہ آپ اللہ کا فضل تلاش کرنے جا رہے ہیں، اللہ کی عطا کرنے جا رہے ہیں۔ میرے محترم، یہاں اللہ کے فضل کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کا اجر و ثواب حاصل کرنے، اللہ تعالیٰ کا فضل اجر و ثواب حاصل کرنے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے۔ میری محترم، یہ لوک لگا دیا گیا۔ نماز کے بارے میں نہیں آتا کہ نماز پڑھیے تاکہ آپ کو اللہ کی رضا ملے، نہ نماز کے بارے میں، نہ روزے کے بارے میں، جی نہ زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں یہ بتا دیا گیا۔ کیوں میرے محترم؟ اللہ کی رضا حج میں کیوں ہے اور باقی اعمال میں کیوں نہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھیں میرے محترم، اللہ کی رضا تمام اعمالوں میں ہی یقیناً سورہ توبہ میں صاف آ گیا میرے محترم۔ جی وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اللہ تعالیٰ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا میں راضی ہونا وہ الگ مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے راضی ہونا بالعموم وہ الگ یقیناً مطلوب مسئلہ ہے تمام اعمالوں کے حوالے سے، مگر یہاں میرے محترم خاص طور پر حج و عمرہ کرنے والوں کے لیے یہ ٹارگٹ دیا جا رہا ہے کہ آپ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کا فضل اجر و ثواب حاصل کرنا، یبتغون، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کی چاہت کے لیے آپ حج و عمرہ کے لیے جا رہے ہیں۔ جی یہ کیا ہے میرے محترم؟ بہرحال انشاء تعالیٰ اس کی چند آیات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا قرآن سے ہی، کہ آخر اللہ تعالیٰ نے حج کے حوالے سے اپنی رضا کی چاہت، آپ کی چاہت ہونی چاہیے اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ تو آخر حج میں ایسا کون سا عمل ہے بیت الحرام میں خانہ کعبہ کی طرف جاتے وقت ایسا وہ کیا میرے محترم وہاں وہ کیا ہے جس کو میرے محترم جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے؟ بتاؤں گا آپ کو۔ بہت پیاری بات، معرفت کی انتہائی پیاری بات ہے میرے محترم، مگر اب وقت زیادہ ہو گیا ہے تو اسے شرح طلب مطلوب ہے بات، انشاءاللہ آئندہ آپ کو بتائیں گے، آئندہ وینسڈے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔